السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ آج ہم اپنی کلاس کا جو ہے عہد عادی اور اشروع جو ہے، یعنی کس سبق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے گرامر تھوڑی سی ٹچ کر دی تھی، بتا دیا تھا کہ اصل میں جو مضارع ہے وہ بھی یعنی کہ اپنے تین شکل میں آتا ہے۔ رفع، مضارع رفع یعنی مرفوع جسے کہیں گے، مضارع منصوب اور مضارع منصوب۔ تو اصل شکل جو ہوتی ہے مضارع رفع کی، مرفوع کی ہوتی ہے، اور جب کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے تو پھر وہ یعنی منصوب ہوگا، یا کوئی ایسا لفظ آتا ہے جو مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ تو پہلے ہم نے پڑھا تھا ان، جو مضارع کو منصوب کرتا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے جو مضارع کو مجزوم کرے گا۔ اور اس سے پہلے ہم نے جب لا نہیں پڑھا تھا تب بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم مخاطب کا لیتے تھے پیرا، اور وہ جو آخری اعرابی شکل ہوتی تھی وہ مجزوم کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں بتا دیا تھا۔ تو آج ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے جلدی جلدی ختم ہو جائے، آج ویسے بھی تھوڑا لیٹ ہوگی۔ اچھا، یہ بات چیت ہے۔ طلاب ایک کلاس کا وہ ہے، کلاس میں طلاب جو ہے، طلاب طالبن کی جمع ہے، یعنی طلبہ بہت سارے طلبہ کہتے ہیں کیفا حالوں کا یا استاد ہے نا۔ یہ دال جو ہمارے اس میں ہوتا ہے، کرے بازو کو مل جاتے ہیں، یہ ایک مثال ہو گیا۔ استاد کہتے ہیں، استاد ہے نا، یعنی کہ ایک یہ کہ یہ جو زبر ہے اس کی وجہ بھی ہمیں آپ کو جاننی چاہیے کہ جب بھی یا جب آتا ہے تو وہ اس کو منسوب کر دیتا ہے، خاص طور پہ جب مضاف علیہ آ جائے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا عبداللہ نام ہے، لیکن ہم جب آپ دیکھیں کسی کو رہا ہے یا عبداللہ یا ربو ہے لکھا ہوا، ہم نے کبھی یا تو یا ربا ہوگا، یا ربا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ یا استاذانہ، نہ مانے ہمارے استاد۔ کیفا حال ہوگا، کیا حال ہے اے ہمارے استاد، آپ کیسے ہیں، ہر طرح سے۔ المدرس کہتا ہے بخیرن، بخیرن مانے خیریت سے ہوں، بس اتنا، بخیرن مانے خیریت سے ہوں۔ ٹھیک ہے، بے مانے سے ہوتا ہے، خیر مانے بہتر، جو کہتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم، نماز سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، احمد اللہ، الف جو ہے یہ مضارع ہے، یتان کا الف ہے، یہ الف کا نہیں، میں احمد اللہ، میں تعریف کرتا ہوں، احمد اللہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، واہ، اور الف یہ جو ہے، الف یہ بھی مضارع ہے، تو الف کہتا ہے اشکرہ، اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، ہوں مانے اس کا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ تھوڑی دیر بعد رکنے کے بعد وہ کہتا ہے انا ما ارا ہارونا۔ ما جو ہے یہ عام طور پہ ماضی میں استعمال ہوتا ہے، ما جس کے معنی ہوتا نہیں، لیکن جب مضارع میں استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ مضارع دو زبانوں کو شو کرتا ہے، ایک تو فیوچر اور ایک پریزنٹ ٹینس۔ ٹھیک ہے نا، لیکن جب یہاں ما آتا ہے تو پھر یہ صرف پریزنٹ ٹینس کے معنی میں آئے گا۔ انا ما ارا ہارون، میں ہارون کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھوں گا نہیں ہوگا معنی، ما آ گیا، نیگیٹو ہوگا،
اور اس کا ترجمہ جو ہوگا کنٹینیوس ہے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا اس کو ہارون کو. ٹھیک ہے، کلیئر؟ آگے چلیں. آ مانے کیا؟ لم یحذروا، یحذروا تھا یہ، لم کی وجہ سے اس میں یہ ایک لفظ جو لم آتا ہے اس میں تو اس کو مجزوم کر دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ مجزوم، یعنی آخر عربی حالت یہ مجزوم کیا ہوا ہے. یہ تھا یحذروا. ٹھیک ہے، جب یہ لم آیا تو یحذروا. یہ دو تبدیلی لاتا ہے لم. ایک تو یہ کہ مجزوم کرتا ہے، دوسری بات اس کی معنی ماضی میں چلے جاتے ہیں. یعنی اگر میں کہوں ما ہزارہ، ما ہزارہ کے معنی یعنی کہ میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو لم یحذروا ہے تو یہ معنی کیا دے گا کہ ماضی کے معنی دے گا. ایک تو یہ کہ مضارع جو ہے مجزوم ہو جائے گا، اور معنی کیا دے گا؟ میں نہیں دیکھا، وہ حاضر نہیں آیا، حاضر ہوا نہیں، حاضر ہوا یعنی کہ ماضی میں معنی ہوا، وہ حاضر ہوا. اب آئیے، طلاب کہتا ہے، طلاب یعنی طلبہ کہتے ہیں نام، نام مانے ہاں. ٹھیک ہے، لا مانے نہیں، نام مانے ہاں. انہو بے شک وہ، انہو ہاں بے شک. یہاں ہو جو ہے اصل میں دو کیٹیگری ہوتی ہے اس کی، انتا، ہوا، یہ سب ہوتا ہے. لیکن اس کی جو دوسری کیٹیگری اٹیچ ہوتا ہے وہ منصوب اور مجرور دونوں ایک طرح کا ہوتا ہے. ہو جو ہے منصوب یعنی کہ ضمیر منصوب میں بھی ہوگا اور مجرور میں بھی ہوگا. تو یہ ابھی جو اس وقت یہ پوزیشن ہے یہ منصوب ہے. انہو بے شک وہ، انہو بے شک وہ، لم یہ وہی لم آیا، لم یحضر وہ نہیں آیا، الیوم آج. میں اب وہ یعنی لفظی معنی کر رہا ہوں، لیکن اس کا معنی کو جی ہاں یقیناً وہ آج نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وہ کرتا ہے مدرس کہتا ہے وہ آئینہ اور کہاں، اصدقاؤ ہو یعنی صدیق معنی ہوتا دوست. ٹھیک ہے، اور ذخاؤ اس کی جمع ہے. اور آپ کو یاد بتا چکا ہوں میں کہ عربی زبان میں دو کا ہوتا ہے، دو سے زیادہ ہو تو اس کو جمع کہتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ یحذروا الیوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے آدمی جو ہے یہ دو سے زیادہ ہے. یہ سوری یہاں اینا تقاؤ دیکھیں یہ سراستہ آ گیا، اور کہاں ہے اس کے تین دوست. ٹھیک ہے، اینا اصدقاؤ ہو اس کے تین دوست. اچھا، طلاب کہتے ہیں ہم وہ لوگ، ہم مانے وہ ہما دونوں، اور ہم مانے وہ سب. تو ہم ایزن وہ سب بھی، ایزن ہم بھی لکھ کرتے ہیں کہ ایڈریس ہو پرماننٹ اور عارضی دونوں ایک ہو تو ہم ایک پہ ایڈریس لکھتے ہیں، دوسرے نیچے لکھتے ہیں ایزن یعنی سیم، ڈیٹو، ڈیٹو جسے کہہ سکتے ہیں. ہم ایزن لم یحذروا وہ لوگ بھی نہیں آئے. ٹھیک ہے، اب یہ کہ وہ لوگ بھی حاضر نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. المدرس کہتا ہے آتارف ہونا، ہاں تے جو ہے بتاتا ہے تو کا. ٹھیک ہے، کیا تو، اور اونا جو ہے جمع کیوں جو ہے آ مانے کیا، آتارف ہونا کیا تم لوگ جانتے ہو، اینا کہاں، ذہبو کہاں گئے ہیں وہ لوگ، کیا تم لوگ جانتے ہو. تو استاد کا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے. احدو طالباً اس میں سے ایک طالب علم نے کہا کہ اظنو میں گمان کرتا ہوں یا میں خیال کرتا ہوں، انا ہم بے شک وہ لوگ، ذہبو گئے ہیں، گئے الا کی طرف، مطار ایئرپورٹ کو کہتے ہیں، لی استقبالی یعنی استقبال کے لیے، رئیس ان کے رئیس، اس کو چاہے آپ صدر بھی کہہ سکتے ہیں یا کوئی ان کا ڈائریکٹر وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں یا امیر کہہ سکتے ہیں. الذی جو یاتی وہ آئے گا، الیوم آج، الا مدینہ منورہ مدینہ منورہ، لی زیارہ مسجد النبی
کہ تاکہ وہ زیارت کرے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے یہ میں نے آگے بتاؤ آپ کو. اچھا المدرس کہتے ہیں آ مانے کیا، کتب تم کیا تم نے لکھا ہے، واجبات کہتے ہیں اسکول کے کام کو، ہوم ورک، اسکول کا ہوم ورک. کتب تم واجبات یا ابنائی، اے میرے بیٹوں یا اے لڑکوں، کیا تم لوگوں نے لکھا ہے گھر کا کام. کتبہ میں لکھا، کتبہ ہم نے لکھ دیا، روزہ آپ کو فرض کر دیا تو وہاں بھی یہ کتبہ لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. کیا تم لوگوں نے اپنا ہوم ورک لکھ لیا ہے؟ طلاب نے کہا نام مانے ہاں، جی ہاں. کتبنا ہم نے لکھ لیا، یعنی کیا لکھ لیا؟ ہوم ورک لیا. طلبا نے کہا جی ہاں ہم نے لوگوں نے لکھ لیا، یعنی ہوم ورک لکھ لیا. علی نے کہا انا میں، لم نہیں، اکتب میں نے نہیں لکھا. تو ایک کھڑا ہوا علی، یعنی انا لم اکتب الف میں کے معنی ہوتا ہے، انا ہے اس کا جملہ، لیکن یہ کہ زور پڑتا ہے انا لم اکتب، انا ہے اس لیے وہی صیغہ استعمال ہوگا. انا لم اکتب میں نے نہیں لکھا. المذہب کیا ہے؟ لما مان تو کیوں. ٹھیک ہے، لما مانے کیوں. لما لم کیوں نہیں، تکتب تو نے لکھا، یا بنیا. اچھا بنیا جو ہے یہ اگر یہاں رک گئے تو یا بنی کہیں گے، جو طریقہ کار ہے بنی. اگر ہوتا اس کے آگے ہوتا تو جیسے یا بنیا کہتے ہیں نا، ارکب معنا، جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بیٹے میرے ساتھ آ جاؤ. ٹھیک ہے. استاد کہتا کیوں تم نے نہیں لکھا ہے میرے بیٹے. اچھا ایک اور ہے کہ یہ بنیا ہونا ایک کے لیے آتا ہے، لیکن جمع ہوگا تو بے پہ زبر ہوگا، یا بنیا. یہ آپ کو وہاں ملے گا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹوں بے شک اللہ نے چن لیا ہے تم لوگوں کے لیے دین. ٹھیک ہے. یہ آپ کے بقرہ میں ملے گا 132 میں. ٹھیک ہے. آئیے لِأَنَّنِي کیونکہ، لِأَنَّنِي مانے کیونکہ، لم نہیں، افہم میں سمجھا، درسا درس کو، یہ زبر ہے اس لیے درس کو، اور جو مفعول ہے اس کو زبر سے شو کرتے ہیں اور جو فاعل ہے اس کو پیش سے شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. علی کہتا ہے کیوں مجھے سبق نہیں سمجھ میں آیا. چونکہ سوری چونکہ ہونا چاہیے، یہ کیونکہ بھی ہوتا ہے چونکہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ مجھے سبق نہیں آیا. المدرس کہتا ما ہوا وہ کیا ہے. ہوا ماما نے کیا، ہوا مانے وہ، تو وہ کیا ہے. ما ہوا وہ کیا ہے. ما ہوا شیئن کیوں، الذی وہ کون سی چیز ہے جو لم تفہمہ تو اس کو تم سمجھے نہیں. پھر درس سبق میں یا آپ کے سبق میں چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں سبق میں نہیں سمجھا. علی کہتا لم افہم میں نہیں سمجھا. اچھا یہ چونکہ لم کی وجہ فرمایا، لیکن جب ملا کے لکھیں گے تو یہ ہم مٹا دیں گے، دیر سے ملائیں گے. لفہمل فرق، میں فرق کو نہیں سمجھا. بینا مانے درمیان، جملۃ الاسمیہ و جملۃ الفعلیہ، میں جملۃ الفعلیہ اور جملۃ الاسمیہ کے درمیان کا فرق سب مجھے ایک جیسا لگا، یعنی کہ اس میں فرق محسوس نہیں ہوا کہ فرق ہے کیا. ٹھیک ہے. وہ کہتا مجھے اس میں جملہ اور فعلی جملے کے درمیان فرق سمجھ میں نہیں آیا. عباس کہتا ہے، ایک اور لڑکا کھڑا ہوتا ہے، کثیرن زیادہ تر لوگ، کثیر مانے زیادہ تر من الطلاب طلباء میں سے، لم یفہموا وہ لوگ نہیں سمجھے. یہ اگر لم نہیں ہوتا تو طلاب یفہمون ہوتا، لیکن لم کی وجہ سے یہ نون جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہاذا لم یفہمون ہاذا. ٹھیک ہے. یعنی بہت سے طلباء کو یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا. الحسین کہتا ہے سالتو میں نے پوچھا، سالتو
نہیں سوری، سالتو نہیں ہونا چاہیے سر، سالتو میں پوچھوں گا ہو گئے نہیں، ٹھیک ہے، سوال کا ہے نا سالتو، میں سین اس میں جا رہا ہوں لیٹر، یہ اور ہے بھی ماضی، سالتو میں نے پوچھا اخواتی اپنی بہنوں سے، ٹھیک ہے، اخواتی میں نے اپنی بہنوں سے، اخوات جمع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے میری بہنوں سے، یہ جو ہے جیسے کتاب، کتابی میری کتاب، قلم، قلمی میرا قلم، یہ اخواتی میری بہنیں، اللہ جو، اللہ مانے جو، اللاتی بھی کہتے ہیں، دونوں استعمال کر رہے ہیں، اللاتی یا اللہ یدرسنا کیوں ہے؟ یہ مونس کا جمع ہے، جو پڑھتی ہیں فی المدرسۃ ثانویہ، یعنی سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہیں، لم یرفنا، اور ان کو بھی اس بارے میں نہیں پتا ہے، انہیں نہیں پتا ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے، تو کہتا میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا جو ہائی اسکول میں پڑھتی ہیں، اور اس کے بارے میں پوچھا انہیں کسی فرق کا پتہ نہیں تھا، اشرا، یہ یہاں جو ہے یہ اشرا ہے کہ میں بیان کروں گا، بیان کرتا ہوں یا کروں گا، لیکن تا لگ گیا تو اب کرتا ہوں نہیں کر سکتے، میں کروں گا ہوگا، تا اشرا ہوں میں بیان کروں گا۔ ہم دیکھتے تھے شرح آپ پڑھتے تھے نا، اس میں تفصیل ایکسپلینیشن تشریح ہوتے تھے، شرح فارسی کی شرح یا کوئی اور بھی شرح ہوتی تھی، اردو کی بھی شرح ہوتی تھی، تو وہ یعنی کہ ایکسپلین کرتا الگ کو ہوتے ہیں، تو شاہ اشرا ہوں میں بیان کروں گا، لکم تم لوگوں کے لیے، حاضہ یہ درس سبق، یہ سبق میں تم لوگوں کے لیے بیان کروں گا، مرتن دوبارہ، آخرا اخرا ہونا چاہیے، مرتن اخرا دوسری مرتبہ، ٹھیک ہے، الان ابھی دوسری مرتبہ پھر میں اس کو بیان کروں گا۔ اسمعو غور سے سنو، اور اسما ہوتا تو ایک آدمی تو سن غور سے، ٹھیک ہے، اسمعو واو الف ہے، ٹھیک ہے، اسمعو غور سے سنو، یہ اصل میں امر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اسمع ہوتا تو بتا کہ تو سن، اور یہ تم لوگ سنو۔ الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ، اب دیکھیے آپ کو وہ چیزیں آپ کو عربی میں سیکھ رہے ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں اور فعلیہ جملہ کسے کہتے ہیں، عربی میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ عربی میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہم عربی میں بول کے آپ لوگوں کو جملہ سکھائیں اور بولیں تو آپ کلیئر ہو جائے۔ اچھا، الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ جو ہے، جملۃ التی، یہ وہ جملہ ہے جو اولہا، جس کا پہلا جو ہے اسم ہوتا ہے، جو پہلا حرف ہوگا وہ اسم ہوگا، وہ پہچان ہے کیا اس میں جملہ کی۔ اچھا، وہ ایک مثال لے جائیں، السیارۃ جمیلۃ، السیارۃ جمیلۃ، یہ کیا ہے کہ کار خوبصورت ہے، یہ تو ایسے بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ مرکب توصیفی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیے پہلے میں ال لگا ہوا ہے، دوسرے میں وہ جمیلتن ہے، جہاں ال ہو عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم معرفہ کر کے جیسے اگر یہ سیارتن ہوتا تو یہ ہوتا ایک سیارہ یعنی نکرہ، ایک کار، ٹھیک ہے، تو یہ نکرہ کہلاتا۔ اب ہم اس کو اگر بناتے کہ دی کار، تو اس پہ ہم از لگا دیں گے تو یہ تنوین ختم ہو جائے گی، بھی ہو جائے گا، السیارۃ، جیسے یہاں پہ ہوا ہے السیارۃ، مانے یہ معرفہ ہو گیا۔ تو اس میں تھوڑا سا آگے چل کے تفصیل بتائیں گے، لیکن بتا دیتا ہوں کہ پہلا معرفہ ہوتا ہے، دوسرا نکرہ ہوتا ہے، تو نکرے کی پہچان کیا ہے؟ دو پیش، ٹھیک ہے، لیکن معرفہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، نام ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں، چاہے اس میں تنوین آئے یا نہیں آئے، آپ زاہدون ہے اس میں تو تنوین آ رہی ہے، لیکن نام ہے اس لیے معرفہ ہے۔ جتنا ضمیر ہے
हुआ, हिया, अंता, ये सारा जो है मार्फा है, ठीक है। जितना इशारा हादा ये वो सब मार्फा है। मौसूला हुआ अल्लज़ी, अल्लती, ये सब जो है ये सब मार्फा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाद आप देखेंगे अरे यहाँ तो कह रहे थे मार्फा, यहाँ तो तनवीन आ गई, तो तनवीन नहीं है, तनवीन एक वो नहीं है, बल्कि ये कि मार्फा को आप याद रखिए, ये मार्फा है। तनवीन तो पहचान है, बल्कि इसम की पहचान ये है कि उसमें आप अलिफ लाम होगा या तनवीन होगी, तो वो इसम है, ठीक है। अच्छा, असयार तो जमीला तो जो सार है खूबसूरत है। हामिदुल, अब देखिए यहाँ देखिए ये भी क्या है, मार्फा है, लेकिन दो पेश है। हामिदुल मरीज, ठीक है, हामिद बीमार, ठीक है। आगे आगे आमना तो मुस्ताहिदुन, मुस्ताहिदातुन, ये आमना जो है ये क्या है, मेहनती है। अगर मर्द होता, अगर हामिद होता, हामिद मुस्ताहिदुन होता, लेकिन जब इसको वो करते हैं तो दो पेश तरफ करके जबर लगाते हैं, वो कैसे दो पेश लगाते हैं, जाहिरतुन यानी आमना मोहल्लस के लिए मौजूद होती है, तो आमना मेहनती है। वाह माने फिर या तो कुल्लू जुमलतिन, तो तमाम जुमले जो हैं इन हाजा, इस यानी इससे इन आला जुमले, ये जुमले जो है अव्वल है, इसमें आप देखें कि अव्वल जो है इसी जैसे यारा भी इसम है, आमदन भी इसम है, आमना भी इसम है। कुल्लू जुमले में ये कहता है कि आपको जितने जुमले मिले हैं, जुमला तो वाहिद हुआ, लेकिन आज जुमला जो जुमला हुआ ना ये जमा को कहते हैं। अच्छा, हुआ वहुआ जो पहले आता है उसको अल-मुब्तदा कहते हैं। पहले जो इसम आता है या इसमिया जुमले में, उसको इसका एक पार्ट को क्या कहते हैं, मुब्तदा, पहले पार्ट को। वजुस्तानी, और उसके दूसरे हिस्से को हुआ खबर, उसके दूसरे हिस्से को क्या कहते हैं, खबर। तो इसमें जुमले के दो पार्ट में, एक तो मुब्तदा और एक खबर, दोनों रफ़ा होते हैं, लेकिन एक जो है मार्फा होता है, दूसरा नकरा होता है। मार्फा को बता दिया जहन में थोड़ा सा, फिर आगे, ठीक है। अल-मुब्तदा वल खबर मरफूआन, देखिए वो कह रहा है दोनों जो है मरफू होते हैं, दोनों जो है मरफू। आप आम तो क्या समझ में, ये थोड़ा और था, मैंने इसलिए शॉर्ट कर दिया कि आप लोग का टाइम जो है कीमती है, इसलिए कि आज वैसे भी लेट हो गई सुबह में, तो ये अब मैं उर्दू तर्जुमा जो मैं आपको ये सब एक मरतबा दोबारा समझाऊँगा। सुनो, जुमलत इस्मिया वो जुमला होता है जिसके आगाज़ इसम से होता है, जैसे कि गाड़ी खूबसूरत है, हामिद बीमार है, आमना मेहनती है, तो हर जुमले में पहले लफ्ज़ पे इसम होता है जो मुब्तदा कहलाता है, और दूसरा हिस्सा खबर कहलाता है। मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं। क्या तुम लोग इसको समझ आए? ये हमारे बाकी अंदर क्लास में थोड़ा बहुत, लेकिन नीचे मैंने माने लिखे, इसको मौका मिले तो अगर चाहे अभी या जब भी जाए इसका अपना स्क्रीन शॉट ले लें। स्क्रीन शॉट तो खैर इसमें से लेते, जब देख रहे हो तब ले लीजिएगा, या चाहे तो अभी यहाँ आएगा, इसके माने में नहीं बताऊँगा वरना होता है। तो और कोई सवाल करना हो उससे पूछे, कोई चीज़ ऐसी हो जो आपके लिए, जो मैं तेज़ी में निकल गया हूँ आपको, काफ़ी दिन बाद आए जी। आज मैंने शायद यहाँ पर लिए, अच्छा थोड़ा रुक जाता हूँ, अच्छा लगा करेंगे। तो ये इस सिलसिले में कोई